یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم یا باب الحوائج میرے یا جی ناظرین، اس وقت ہم بدھ کی بارگاہ میں موجود ہیں اور آپ مسلسل بدھ کی بارگاہ سے یہ پروگرام آپ قائم ٹی وی پر مسلسل دیکھ رہے ہیں، اور یہ ہماری خاص اس پروگرام کا کرنے کی وجہ یہی ہے کہ اس خاص بارگاہ کی اہمیت اور اس کی افادیت جو کہ آنے والے زائرین کی زندگی بدل دیتی ہے، اور ایسی خاص مجرب تسبیح ہے، خاص دو رکعت نماز ہے کہ آپ کی بڑی سے بڑی مشکل بہت جلد آسانی میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ خاص بس آپ کو اس بدھ کے بارگاہ کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالنا ہے اور اپنی مصروفیات، اپنی مصروف زندگی میں سے اس بارگاہ تک آنا ہے۔ یہ وہ خاص بارگاہ ہے کہ جو بھی یہاں آتا ہے اس کی کوئی ایسی دعا نہیں ہے جو پوری نہ ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہماری اس بارگاہ سے دعا پوری نہیں ہوئی۔ یہ خاص آپ اپنے خلوص دل کے ساتھ اس بارگاہ تک آئیے اور اپنی تمام مشکلوں کو حل کرائیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی، میں ہوں خاور رضا نقوی، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا۔ جی ناظرین، اس وقت ہم بدھ کی بارگاہ میں موجود ہیں، اور آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ مولانا جواد حسین عابدی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، اور وہ بدھ کی بارگاہ میں زیارت کرنے آئے تھے۔ تو آئیے ان سے جانتے ہیں اور اس خاص مقام اور اس خاص بارگاہ کے بارے میں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ آج امام موسی کاظم کی اس بارگاہ میں موجود ہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے قائم ٹی وی کے تمام دیکھنے والے ناظرین کی۔ جی السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکلا۔ آپ اتنی اچھی طریقے سے یہ زیارات کے حوالے سے، خصوصاً بدھ کے امام بارگاہ کو آپ نے جس طرح دنیا بھر میں میڈیا کے ذریعے، قائم ٹی وی کے ذریعے اجاگر کیا ہے، اس میں اپنی مثال آپ ہیں، اور میں ہمیشہ یہ پروگرام بدھ کا خاص طور پہ جو آپ کرتے ہیں، میں اس کو باقاعدہ یوں کہیے کہ پابندی سے دیکھتا بھی تھا، اور آج سعادت ہے کہ امام کے جوار میں آپ اور ہم دونوں موجود ہیں۔ اس طرح بہت آپ کا شکریہ۔ تو حضور، آپ بھی مسلسل اس بارگاہ میں آتے ہیں اور آپ نے بہت سنا بھی ہوگا اس بارگاہ کے بارے میں۔ تو ایک سات بدھ کا ایک کانسیپٹ ہے، لوگوں کا سات بدھ کرنا چاہیے، اور مطلب یہ سات بدھ ہو جائے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہاں سات بدھ کیا، پہلے ہی بدھ پہ لوگوں کی باب الحوائج کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ سات بدھ کا کیا مقصد، ساتویں امام اس لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو خاوروں ہمارے ناظرین یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نمازیں 5 پڑھیں گی تو جنت ملے گی، روزے 30 رکھیں گے تو جنت ملے گی، 7 بدھ کریں گے تو حاجت پوری ہوگی، یہ ایسا نہیں ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ 30 روزوں کا محتاج نہیں، 5 نمازوں کا محتاج نہیں، وہ جس نیت پہ راضی ہو جائے اجر دے دیتا ہے۔ ویسے یہ باب الحوائج ہے، کریم ابن کریم کی بارگاہ ہے۔ تو یہاں پر جیسے آپ نے خود کہا، میں نے خود آزمایا، میں آپ کو کتنے اپنے کیسز ایسے گنواؤں کہ دوسرے تیسرے بدھ میں میرا کام مکمل ہو جاتا ہے۔ اور یقین مانیے، میں اپنے دوستوں سے کبھی کبھار کہتا ہوں، میرے مدرسے کے دوست آتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہاں مانگنے نہیں، یہاں بس پرسہ دینے آؤ، یہ اتنے کریم ہے، جو تم مانگو گی اس سے بڑھا کر واپس لوٹاتے ہیں۔ تو تمام سننے والے، میں نے یہاں ہاتھ باندھ کے لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، اہل سنت یہاں پر بہت آتے ہیں۔ تو کبھی آپ اندر بھی دکھائیں اگر لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ خدا نخواستہ کوئی مسئلہ کی تفریق نہیں، بلکہ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دربار ہے جو اس کے ولی کے نام سے منسوب ہے، اور 7 بدھ کا ایک یہاں پہ بہرحال طریقہ ہے۔ آئیے خشوع و خضوع کے ساتھ 7ویں امام کی بارگاہ میں حاجت پیش کریں، تسبیح پڑھیں، اپنے لیے بھی مانگیں، سب کے لیے مانگیں، انشاءاللہ یہ کریم ہے، سب کو عطا کرتے ہیں۔ اچھا مول صاحب، میں نے یہ بھی کہ اس بارگاہ میں آنے کے بعد بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو دلی سکون ہے اور جو کیفیت ہے، کیونکہ ہم جب یہاں آتے ہیں اور جب ہم حالانکہ اپنی زبان سے نہ بھی کہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہماری سب دعائیں پوری۔ میں اس کے لیے یہ کہوں گا آپ سے کہ جو پہلی بار کازمین ہو کر آ جائے گا نا، اور کازمین میں جب جائیں گے تو یقیناً صحن میں بیٹھیں گے امام کے، اس صحن کا مزہ اگر کسی کو دوبارہ لینا ہو تو وہ یہاں دربار میں آ کے امام کے بیٹھ جائے۔ میں مولا کی کرم سے 3-4 بار صدقہ امام حسین کے جا چکا ہوں۔ میں جب بھی کازمین کی فضا کا مزہ لینا چاہتا ہوں، میں امام کے جوار میں آ جاتا ہوں۔ وہ کریم ابن کریم ہیں، وہ اولاد علی ہیں، وہ جہاں چاہے پہنچ سکتے ہیں، ان کے لیے فاصلے نہیں ہیں۔ یقیناً اس بارگاہ میں امام کی حاضری ہوتی ہے۔ آپ کا کیمرہ دکھائے گا کہ یہ جو نور بانٹتا ہوا گنبد ہے، یقیناً یہ امام کی ذوفشانی کر رہا ہے، اور یہاں پر ضرور تشریف لائیں، بڑا سکون ملتا ہے بیٹھ کے۔ ضروری نہیں کوئی حاجت ہو تو آئیں۔ میں نے دیکھا ہے 10-10:30 بجے رش ہوتا ہے، یہ عموماً جاب سے آتے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، مائیں ہیں، بچے ہیں، بیویاں ہیں، عزیز، یعنی ایک بڑا اژدہام ہے۔ تو بس ایک دربار سجا ہوا، بس دیکھنا یہ کہ کون یہاں کے کیسے اپنی حاجت کو وصول کرتا ہے۔ بہت آپ کا شکریہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو اس کا اجر عظیم عطا کرے، اور جلد سے جلد ہمیں کربلا مولا کی زیارت
زیارت نصیب ہو اس زیارت کے صدقے میں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو یہاں آ کر یہ خاص دعا کرتا ہے تو مولا اس کی یہ دعا ضرور قبول کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہاں سے آنے کے بعد ہی, اس بارگاہ سے آنے کے بعد ہی گئے ہیں اس جگہ. میں نے وہ تمام ایپیسوڈز آپ کے دیکھے ہیں, اس میں جو تجربات آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں, جو لوگ آپ سے شیئر کرتے ہیں, وہ ملے جلے ہیں تقریباً. اور اب میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ اگر پورے شہر کا سروے کریں تو شاید ایک بڑی تعداد آپ کو ملے گی کہ جن کی مرادیں جو ہیں وہ یہیں سے پوری ہوئی ہیں. جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں محتاج نہیں کہ وہ کہیں جائیں تو پوری کرے, لیکن اس نے شرط لگائی کہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤ کا, کہ جو اپنے نفسوں پہ ظلم کر بیٹھے وہ مصطفیٰ کے پاس آئے. تو اللہ تم پاکستان میں بخش سکتا ہے تو مصطفیٰ کے پاس کیوں بلوایا ہے؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کا مقام ایسا ہے کہ ان کے پاس پہنچو گے تو تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی. اسی طریقے سے وہ حاجت ہمارے گھر پہ بھی سن سکتا تھا, لیکن اس نے کہا یہ ہے کہ کریموں کی بارگاہ میں جاؤ, ان کے توسل سے دعا کرو تو انشاءاللہ ضرور پورا ہوگا. اور میں اپنے سننے والوں کو یہ بھی کہوں گا کہ آپ پورے شہر میں سروے کریں, پوچھیں لوگوں سے, دیکھیں, اور کوئی ایسا بندہ نہیں ملے گا آپ کو جو یہ کہے کہ یہاں آیا ہو اور نامراد گیا ہو. ان کا شیوہ ہی نہیں ہے, یہ امید سے بڑھ کر دیتے ہیں, امید سے سوا عطا کرتے ہیں. جزاک اللہ, بہت آپ کا شکریہ حضور, بہت بہت شکریہ. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ مولانا جواد حسین عابدی صاحب, جو کہ بے انتہا خوبصورت انہوں نے اس بارگاہ کے بارے میں روشنی ڈالی کہ یہ ایک ایسی بارگاہ ہے کہ جو یہاں آتا ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس بارگاہ سے خالی ہاتھ جائے. اچھا, لوگ مجھ سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ایک مطلب اس بارگاہ میں جو سکون ہے, مطلب ایک الگ سے نام نہیں ہے, اس کا کوئی نام نہیں ہے, اس سکون کا آپ کوئی نام نہیں دے سکتے. میں اسے اردو میں اطمینان کہہ دوں گا, انگریزی میں سیٹسفیکشن کہہ دوں گا. سچ یہ ہے کہ اس سکون کا اس کی قیمت نہیں ہے. شہر کے جس کونے سے بھی آپ آئیں, آج شام میں میرے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, میرے پیر میں چوٹ لگی ہے, لیکن میرے دوست علی رضا بھی اپنے اظہار خیال کریں گے. انہوں نے ہمت بنائی, انہوں نے کہا آپ آئیے, میں آپ کو پک کروں گا, میں آپ کو ڈراپ کروں گا. تو میں اس وقت موجود ہوں اور میرے ساتھ موجود ہیں. میری حاضری ہوئی. میں نے کہا مولا آپ تو زخموں سے چور, آپ نے دین کے لیے کچھ کیا, ہمارے گھٹنے میں چوٹ لگ گئی, آج ہم آپ کی زیارت ترک کرنے ایسا نہیں ہو سکتا. تو آیا ہوں, مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اگلے بدھ سے پہلے مولا میرے زخم کا نشان بھی غائب کر دیں گے انشاءاللہ. اس وقت ہمارے ساتھ علی رضا موجود ہیں اور بے انتہا خوبصورت آواز میں منقبتیں بھی پڑھتے ہیں, مولا کے ذاکر اہل بیت ہیں. چلیں آئیے ان سے بھی جانتے ہیں. بدھ کی بارگاہ میں یہ خاص تحفہ ہے کراچی والوں کے لیے کہ وہ اس بارگاہ میں آتے ہیں اور اپنی تمام حاجاتوں کو پورا کراتے ہیں. جی السلام علیکم. بالکل میں ٹھیک ٹھاک, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمیں اس وقت ٹائم دے رہے ہیں. تو میں چاہوں گا علی رضا کہ آپ بتائیے کہ آپ اس بارگاہ میں جو مسلسل آ رہے ہیں تو کیسا آپ نے محسوس کیا, کیونکہ دلی حاجات تو بہت جلد پوری ہوتی ہے اس بارگاہ میں آنے کے بعد. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بدھ کی ماں بارگاہ کی ایک الگ فضیلت ہے, اور یہاں پر نہ کہ صرف میری, میں یہ بات خاص طور پہ یہاں کہوں گا کہ میرے والد, میرے دادا, مطلب جتنے ہمارے خانوادے کے جو ہے وہ بزرگ شخصیت ہیں وہ تمام یہاں آتے رہے ہیں. اور جب تک میرے والد حیات تھے ہم باہر مقیم تھے, لیکن وہ وہاں پر بھی بدھ کی تسبیح ضرور پڑھتے تھے, ناغہ نہیں کرتے تھے, کیونکہ بدھ, اچھا وہ مجھے بھی اکثر کہا کرتے تھے کہ آپ جو ہے وہ بدھ کی تسبیح جو ہے وہ خاص طور پر پڑھا کیجیے. بہرحال بچپنے میں, جوانی میں انسان چیزوں کو ترک کرتا ہے, اپنی مصروفیات اور چیزوں میں جب مشغول ہوتا ہے, لیکن یہاں پر آ کے اور دیگر چیزوں میں انوالو ہونے کے بعد پتہ چلا کہ نہیں, بدھ کی ایک الگ جو ہے نا افادیت ہے اور اس کے ایک الگ سلسلہ ہے, اہمیت ہے. پھر جب میں بدھ کی ماں بارگاہ الگ سے آنا شروع ہوا, اچھا میں یہاں صبح بھی آیا ہوں, صبح کے اوقات میں بھی آیا ہوں, دن میں بھی آیا ہوں اور میں رات میں بھی آیا ہوں. میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے, وہ یہ کہ یہاں کبھی جس وقت بھی آپ آ جائیں آپ کو مومنین کی ایک کثیر تعداد موجود ملے گی. صبح ظہرین سے پہلے بھی, ظہرین کے بعد بھی, اور مغربین سے پہلے اور مغربین کے بعد, اور اس وقت اس رات کے پہر میں بھی مومنین موجود ہیں, بالکل موجود ہیں. تو بس یہ ہے کہ یہاں میں جو ہمارے سننے والے مومنین ہیں ان سے التماس کروں گا کہ اپنے دن کی مصروفیات میں سے جو جہاں بھی مشغول ہیں تھوڑا سا وقت نکال کے ضرور آئیں. اگر نہ آ پائیں کسی بھی وجہ سے تو گھر میں بیٹھ کے ہی 2 رکعت نماز امام کی ہدیتاً اور ایک تسبیح جو ہے باب الحوائج کی ضرور پڑھیں. حاجات ہوں نہ ہوں, لیکن یہ تسبیح بہت جو ہے وہ مجرب ہے. بے شک. کچھ آپ ہمارے ناظرین کو اپنی خوبصورت آواز میں, میں چاہوں گا کچھ منقبت یا کوئی بھی کچھ آپ جو بھی سنانا چاہیں, کیونکہ مقام ہم, کیونکہ پورا بارگاہ کا ہی حصہ ہے, لیکن ہم باہر نہیں سمجھ لیں, ہم حصے میں ہی ہیں, ان کے ہاتھے میں ہی ہیں. تو بس آپ مولا آپ کو دیکھ رہے ہیں. اور میں ایک مطلع, ایک شعر جو ہے وہ نظر کروں گا ضرور, کہ کیسے نہ کرے سجدہ تارا در زہرا پر, کیسے نہ کرے سجدہ
تارا در زہرا پر سورج نظر آتا ہے، سورج نظر آتا ہے، ذرہ در زہرا پر کیسے نہ کرے سجدہ، تارا در زہرا پر۔ قبلہ جواد عابدی کی نظر یہ مطلع کروں گا کہ یہ جو نظر آتا ہے سایہ در زہرا پر، یہ جو نظر آتا ہے سایہ در زہرا پر، عباس کا لگتا ہے پہرا در زہرا پر کیسے نہ کرے سجدہ۔ بدھ کی امام بارگاہ کے حوالے سے ایک شعر نظر کر رہا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے 4 باب الحوائج ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے شعر ہے کہ ارے کاظم ہو یا مسلم ہو، عباس یا اصغر ہو، کاظم ہو یا مسلم ہو، عباس یا اصغر ہو، ہر باب حوائج کو دیکھا در زہرا پر کیسے نہ کرے سجدہ۔ برائے عظمت باب الحوائج بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں اور آپ جلد سے جلد کربلا مولا کی آپ کو زیارت نصیب ہو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جی ناظرین، اس وقت ہم بدھ کی بارگاہ میں موجود ہیں اور ہماری آج خوش نصیبی ہے، ایک کے بعد ایک اچھے پڑھنے والے ہمارے ساتھ منقبت خوان موجود ہیں۔ آج اریب ہادی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس سے پہلے مولانا جواد حسین عابدی صاحب ہم سے بات کر رہے تھے، اور آئیے اریب سے بات کرتے ہیں وہ بدھ کی بارگاہ میں کتنے ٹائم سے آ رہے ہیں، کیونکہ آنے والے جو حاضرین ہیں وہ اس بارگاہ میں بہت بہت ٹائم سے آ رہے ہیں۔ لوگ کچھ پہلے بدھ کو آتے ہیں، کچھ سالوں سے آ رہے ہیں، اور کچھ بہت سالوں سے آ رہے ہیں۔ جی اریب السلام علیکم، بہت آپ کا شکریہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دے رہے ہیں اس وقت۔ میں جاننا چاہوں گا کہ یہ اس بارگاہ میں جو یہ بہت ہی کراچی والوں کے لیے تحفہ ہے، تو کب سے اس بارگاہ میں آ رہے ہیں؟ دیکھیے بارگاہ میں تو بچپن سے ہی سفر ہے، اور ہماری تو درسگاہ بھی یہی بارگاہ ہیں، اور بس عقیدت جتنی عقیدت ہے، جتنی بصارت ہے، اسی طرح مولا سے وہ مانگتا ہے اور مولا کے در پر جاتا ہے۔ کیا بات ہے، تو بس مسلسل آپ یہاں ریگولر اپنے؟ جی تقریباً جب کراچی میں ہوتا ہوں، پاکستان میں ہوتا ہوں، تو کوشش کرتا ہوں کہ کسی بھی وقت میں بس حاضری ضروری ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو یہاں پر آتا ہے اس کو بدھ کے دن صبح سے ہی اس کو ایک لگن ہو جاتی ہے کہ جانا ہے۔ ایسا ہی ہے، یہی تو کمال ہے آل محمد کے در کا، کہ آپ یہ دیکھیے جو ایک بار کربلا جاتا ہے وہ بار بار جانے کی ضد کرتا ہے، پہنچا بھی نہیں ہوتا، اس کی طرف وہیں سے شروع جاتا ہے۔ ہمارے زائرین جب کربلا جاتے ہیں تو الوداع نہیں کہتے، بلکہ کہتے ہیں کہ مولا اس عہد کے ساتھ جا رہے ہیں کہ آپ دوبارہ بلائیں گے، اور مولا جلدی بلائے، ہم سب کو بار بار بلائے۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، سب دروں سے معتبر در موسی کاظم کا در، سب دروں سے معتبر در موسی کاظم کا در، یعنی ہے جنت زمیں پر موسی کاظم کا در۔ معرفت کی آنکھ سے ڈھونڈو کہ تو مل جائے گا، معرفت کی آنکھ سے ڈھونڈو کہ تو مل جائے گا، عرش ورنہ ڈھونڈو زندگی بھر موسی کاظم کا در، اور جھولیاں پھیلائے سارے انبیاء موجود ہیں، بٹ رہا ہے علم کا زر موسی کاظم کا، بانٹتا ہے علم کا زر موسی کاظم کا در، اور ساری دنیا ایک ریگستان اور کچھ بھی نہیں، کیا بات، رحمتوں کا ہے سمندر موسی کاظم کا در۔ یوں بھی ہوتے در بدر اہل سقیفہ، ہم بھی ہوتے در بدر اہل سقیفہ کی طرح، گر نہیں ہوتا میسر موسی کاظم کا در۔ عرش والوں کو مبارک ان کی جنت ہے اریب، عرش والوں کو مبارک ان کی جنت ہے اریب،
ہم ملنگوں کا مقدر موسی کاظم کا در. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ایک جشن ہو گیا اس بارگاہ میں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا جو حصہ ہے امام کا سمجھ لیں گھر ہے, امام کا ایک مرکز ہے, اور ہم یہاں آج اس پروگرام کو کر رہے ہیں. یہ خاص پروگرام ہو گیا کیونکہ مولانا جواد حسین عابدی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود, آپ بھی, اور وہ علی رضا بھی اس وقت بڑا خوبصورت پڑھ کر گئے. تو کچھ لہن میں اگر سنا دیتے تو کچھ کوئی آپ اپنے کچھ ذرائع ہو جاتے. مولا حسین کی بارگاہ میں پیش ضرور کرتا ہوں. ضرور. اسلام کی حیات بڑھا دی حسین نے. مسلسل سفر ہے, تھکن ہے, تو بس آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے, مصر سماعت کیجیے گا. اسلام کی حیات بڑھا دی حسین نے, جو سانس رک گئی تھی چلا دی حسین نے. اور نانا کے در سے جاتا ہے مایوس کیوں بھلا, ارے اولاد لینے آیا تھا جادی حسین نے. جی ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ مظاہر حسین مکھی موجود ہیں جو کہ مسلسل بدھ کی بارگاہ میں آتے ہیں, اور ان سے جانتے ہیں کہ اس بارگاہ میں آنے کے بعد کیا کیفیت ہے. دعاؤں کا سلسلہ بہترین لوگوں کا پورا ہوتا ہے. یہ ایک تحفہ ہے کراچی میں آنے والے حاضرین کے لیے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں. بالکل. آپ مجھے بتائیں کتنے ٹائم سے اس بارگاہ کے لیے آ رہے ہیں؟ میں کافی ٹائم سے آ رہا ہوں, 15 سال ہو گئے مجھے یہاں پر آئے ہوئے. اچھا. اور باقی یہ کہ میں جب 18-19 کا تھا, 18-19 سال کی عمر سے آ رہا ہوں یہاں پر. اور اس وقت تو یہ ہوتی ہوگی دعا کہ ہم پیپر سے پاس ہو جائیں, یہ جاب کے لیے بھی, مطلب فیوچر کے لیے اس وقت فیوچر بھی تھا, کیونکہ اس وقت میں نے BCom کمپلیٹ کیا تھا, اور اس کے بعد میرا جو ہے نیکسٹ ماسٹرس کا وہ میں نے ایڈمیشن وغیرہ لیا ہوا تھا. زیادہ تر جو ٹین والے جو ہوتے تھے وہ اسی نہیں آتے کہ فیوچر کے لیے, لیکن زیارتوں کے لیے بھی, مطلب زیارت نصیب ہو جائے, کربلا بلا لیجیے مولا, باقی دوسری زیارتیں ہیں, اور حاجات یہی ہماری مین چیز ہوتی تھی. اور باقی جابس کے لیے وہی فیوچر وغیرہ. تو ایسا ہوا کہ بس آہستہ آہستہ خود دعائیں پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں؟ ہاں الحمدللہ ایسا ہوا. اگر آپ کی نیت صاف ہو, دل آپ کا بالکل ایسا, آپ مولا کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, بے شک آپ کازمین میں, بے شک, ٹھیک ہے, آپ اس طرح تصور کریں کہ آپ کازمین میں آئے ہوئے ہیں, اور ضرور ہوتا ہے ایسا ہی. مولا سے توسل کریں آپ, ہو جائے گا انشاءاللہ. یہاں پر جو ہے کافی لوگوں کا اس میں ہوا ہے, فرق پڑا ہے کافی, جن کی جاب نہیں تھی جاب لگ گئی, اولاد کے لیے بہت سی لوگوں کی منت تھی وہ پوری ہوئی. ہوتا ہے یہاں پر, ملتا ہے, ظاہر سی بات یہ در ایسا ہے کہ یہاں پر ملتا ہے, نہیں خالی ہاتھ جاتا. چلے آپ کے ہم بہت بہت شکریہ آپ کے لیے کہ آپ نے ٹائم نکالا, اور مسلسل یہ 15 سالوں سے یہاں پر آ رہے ہیں. اور میرا جو یہ پروگرام ہے یہ ان کے والد ایڈٹ کرتے ہیں مکھی بھائی, اور بہترین پروگرام آپ تک لے کر جاتا ہوں. تو یہ سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے اور ان کے والد کو, اور دعا ہے پروردگار عالم سے کہ جلد سے جلد کربلا مولا اور کازمین کی ہم سب کو زیارت نصیب ہو. آج کی خاص یہی دعا ہے, آپ تمام ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ اون زیدی موجود ہیں, اور بہترین سوز خان اور منقبت خان موجود ہیں. آج مولا کا خاص کرم ہے, خود ہی ایک محفل سج گئی ہے, اور اتفاق سے سب پڑھنے والے ایک ساتھ ماشاءاللہ سے اس بارگاہ میں موجود ہیں. اور یہ رات کا وہ پہر ہے جس میں آنے والے حاضرین کی بڑی تعداد موجود ہے بدھ کی بارگاہ میں. تو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ کب سے اس بارگاہ میں آ رہے ہیں, اور کتنا ٹائم ہو چکا ہے, اور کیسا محسوس کرتے ہیں اس بارگاہ میں. کیونکہ یہ بدھ کا دن ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ یہاں پر ریگولر آتے ہیں تو صبح سے ہی آپ کے دل میں آنے کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. بات ہے ایسی صحیح بات ہے. وعلیکم السلام. ایسا ہی ہے کہ صبح سے ایسا ہی, یہاں صبح سے ہی ہوتا ہے. بدھ آتا ہے بس فوراً یہاں سے آفس ہے, آفس سے بس گھر پہنچتے ہیں, تیار ہوئے, ہاتھ منہ دھویا, فوراً یہاں بدھ کے امام بارگاہ ہے, کیونکہ بچپن سے آ رہے ہیں ظاہر ہے. تو یہ سلسلہ سارا جو عطا کیا مولا نے عطا کیا ہمیں. ہاں بے شک کہ وہ بارگاہ ہی ایسے کہ جو بھی میں سمجھتا ہوں آپ بنا مانگے بھی آپ کی مشکلیں حل ہو رہی ہوتی ہیں, اور بنا مانگے, اور اگر آپ مانگتے ہیں تو وہ بھی مولا بہت جلد وہ پورا کر دیتے ہیں. مشکل سے مشکل آپ کا جو سلسلہ ہے وہ بھی مطلب آسانیوں میں تبدیل ہوتا ہے. یہ خاص بارگاہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کراچی والوں کے لیے کہ خاص تحفہ ہے. جی تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ آج ہمارے جو قائم ٹی وی کے ناظرین ہیں جو اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ پروگرام, ان کے لیے آپ کوئی اپنی منقبت جو آپ کچھ سنانا چاہیں پلیز. مولا حسین کی شان میں سناتا ہوں. جی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جیتے ہیں کیسے ہم کو بتایا حسین نے,
جیتے ہیں کیسے ہم کو بتایا حسین نے کہ لبیک یا حسین سکھایا حسین نے جیتے ہیں کیسے ہم کو بتایا حسین نے. اور یہ جو ہم لوگ علم چومتے تو شعر سنے گا پیش کر رہا ہوں کہ پنجے پہ جب علم کے رکھا ہاتھ یوں لگا پنجے پہ جب علم کے رکھا ہاتھ یوں لگا کیا لگا ارے جیسے کہ مجھ سے ہاتھ ملایا حسین نے جیسے کہ مجھ سے ہاتھ ملایا حسین نے. اور کیا ہے حسین اب یہ خدا ہی بتائے گا ارے اور کیا ہے خدا یہ سب کو بتایا حسین نے جیتے ہیں کیسے ہم کو بتایا حسین نے. آخری شعر مقطع سناتا ہوں آپ کو کہ صفدے قمر یہ ناز ہے ام البنین کو صفدے قمر یہ ناز ہے ام البنین کو کیا ناز ہے بی بی ام البنین کو کہ جھولا میرے پسر کا جھلایا حسین نے جیتے ہیں کیسے ہم کو بتایا حسین نے. جی ناظرین اس وقت ہم بدھ کی بارگاہ میں موجود ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں رات کا یہ وہ پہر ہے جس میں بہت بڑی تعداد میں مومنین جو ہے بدھ کی بارگاہ کی طرف زیارت کے لیے آتے ہیں اور یہ خاص زیارت ہے دلی سکون اور ایک آپ کی تمام مشکلوں کے حل کے لیے تمام آنے والے زائرین یہاں کوشش کرتے ہیں. صبح سے ہی ان کے دل میں ہوتا ہے کہ ہمیں بدھ کی بارگاہ جانا ہے اور یہ وہ خاص بارگاہ ہے جو یہاں تک خاص بلاوا ہے یہ جو اس بارگاہ میں لوگ آتے ہیں. السلام علیکم یا علی مدد. کیسے ہیں تمام مومن و مومنات کو میرا سلام. اور بدھ کی امام بارگاہ امام موسیٰ کاظم کے اس در پہ میں موجود ہوں اس وقت اور خاور بھائی میرے ساتھ ہیں. اور میں یہ بتانا چاہوں گا کہ بچپن تا اب میں اس امام بارگاہ کی زیارت کو آتا رہتا ہوں اور کافی مشکل کشا اور مشکلات کو میری حل کرنے والے میرے امام ہیں یہاں پہ. تو 2 رکعت نماز کا سلسلہ اور اس کے بعد ایک تسبیح یا سیدو یا سیدی یا مولائی یا موسیٰ کاظم یا باب الحوائج ادرکنی یہ پڑھ کے ہم ان کو ہدیہ کرتے ہیں اور اپنی تمام دلی مراد دلی حاجات اور نیک حاجات کو ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ وہ ان کو اپنی رضامندی سے ان کو قبول کریں. اور دیگر ممالک سے بھی لوگ یہاں پہ آتے ہیں جو بھی یہاں پہ اپنی دعاؤں کے لیے آتے ہیں اور مطلب الگ الگ فرقوں کے بھی لوگ آتے ہیں یہاں پہ. ہر جگہ یہاں ملتے ہیں نوح خوانی ہوتی ہے اور بس یہ سلسلہ جاری ہے اور التماس دعا. بہترین پرانوار جگہ اور ہماری تو ہر بدھ جو ہے وہ اس بارگاہ میں گزرتی ہے اور مولا کے طفیل مولا کے صدقے جو ہے وہ یہاں سے اپنے خواہشیں لے کے جاتے ہیں. مولا باب الحوائج سے جو مانگتے ہیں وہ ملتا ہے. صدقہ تو ہم انہی کا کھاتے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ بیسیکلی حل مشکلات کی وجہ سے آ رہے ہیں, اپنی حوائج کی قبولیت کی وجہ سے آ رہے ہیں کہ وسیلہ ہم نے امام موسیٰ کاظم کو بنایا ہوا ہے. تو ظاہری بات ہے جو ہمارا وسیلہ ہے بہرحال ذات اللہ کی ہے, لیکن ہمارے لیے تو در امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ہے. تو بس اس سلسلے میں جو ہے وہ امام کے روضے پہ حاضری نہیں ہوتی, بس یہاں پر امام کے روضے کی حاضری ہو جاتی ہے. قرب وہی ہے.
قرب وہی ہے، تصدیق وہی ہے، بالکل بے شک ذہن میں جو ہے وہ کاظمین ہوتا ہے اور بس کاظمین سے یہاں سے توسل کرتے ہیں. بس مولا جیسا آپ کو بلائیں انشاءاللہ وہ دل ہی چلتے الہی آمین الہی اور آمین یہ سلسلہ زیارت کا وہاں تک پہنچے. الہی آمین. تو کیا کہیں گے اس سلسلہ میں، کیسا محسوس کرتے ہیں آپ؟ لوگ کہتے ہیں کچھ الگ ہی روحانیت محسوس ہوتی ہے اور کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ جو سوچے جو حوائج اپنی لے کر آ رہے ہوتے ہیں وہ ایسا لگتا ہے یہاں سے حل ہو گئی. جب آپ باہر نکلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ الگ ہی سرور اور ایک الگ ہی سکون میں آپ جا رہے ہوتے ہیں کہ جسم بالکل ہلکا ہلکا سا محسوس ہوتا ہے. تو یعنی کہ آپ اپنی خواہشات کی تکمیل یہاں سے لے کے نکلتے ہیں، اپنے حوائج کی قبولیت لے کے نکلتے ہیں. باقی مولا تمام آنے والے زائرین کو اپنے حفظ امان میں رکھیں اور سب کو زیارت کاظمین بھی جلد سے جلد نصیب ہو اور حجت دوراں کے ظہور میں اللہ جو ہے وہ تاجیل عطا فرمائے. خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی زچ دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ ہے تشنا لبی گنایا لٹ گئے ہیں حرام ریت پر چلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا فرصہ دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی بہت ہے طرف ہو جائے جگہ ہے اچھا آپ تھوڑا اس طرف ہو جاؤ ایسی طرح
جی ناظرین اکرام، اس وقت ہم بدھ کی بارگاہ میں موجود ہیں. بڑی تعداد میں مومنین اس وقت بدھ کی بارگاہ میں زیارت کے لیے آتے ہیں. یہ وہ وقت ہے جس وقت بہت زیادہ تعداد میں مومنین اس وقت بدھ کی بارگاہ میں موجود ہوتے ہیں. آج ہم اس مقام پر موجود ہیں جس میں تمام آپ کی حاجات پوری ہوں گی. آپ تمام دیکھنے والے ناظرین، قائم ٹی وی کے تمام جانب سے یہ زیارت کی جا رہی ہے. آپ مسلسل قائم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے مسلسل ہر بدھ کو یہ زیارت کرتے ہیں. دعا ہے پروردگار عالم سے آپ تمام دیکھنے والے ناظرین کی تمام حاجات پوری ہوں، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں، تمام مشکلوں کو جلد سے جلد حل کر دیں پروردگار عالم. اور ہم اس مقام پر دعا کرتے ہیں خاص کہ جلد سے جلد کربلا مولا، کاظمین، نجف، شام، مدینہ، مکہ، تمام ان مقامات مقدسہ کی زیارتیں نصیب ہو جائیں، تمام مشکلیں جلد سے جلد حل ہو جائیں، تمام پریشانی دور ہو جائیں. جو بیمار ہیں، جو پریشان حال ہیں، ان کی تمام کی بیماریاں، پریشانیاں بحق امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جلد سے جلد دور ہو جائیں. ہم اس مقام پر موجود ہیں جو کہ ایک معجزاتی بارگاہ ہے جہاں پر آنے والے حاضرین کی تمام حاجات بہت جلد قبول اور مقبول ہو جاتی ہیں. جی ناظرین، اس وقت قائم ٹی وی اپنے دیکھنے والے ناظرین کے لیے مسلسل بدھ کی بارگاہ سے یہ پروگرام آپ تک لے کر آتے ہیں. ہم اس وقت بدھ کی بارگاہ میں خاص موجود ہیں اور آپ کو یہ زیارت کرا رہے ہیں.